بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حکم تو کوئی نہیں، ان کے حساب میں جتنی بھی رقم ہے وہ انہیں دے دیں آج اور ابھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی آدمی کی رقم پر آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ان کو میں حوالات سے اٹھا کر خاص طور پر یہاں لے آیا ہوں، ان سے ہم نمٹ لیں گے، مگر ان کی رقم ان کے حوالے کر دیں اور انہیں لوز چیک دے دیں۔ جی بہت بہتر، میں ابھی ان کا حساب دیکھ لیتا ہوں۔ ان کے حساب میں اس وقت 10.5 لاکھ روپیہ موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چیک میری طرف سرکا دیا، مگر وہ بہت مضطرب نظر آتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بینک کی طرف سے آپ پر بھی ایک مقدمہ چلنے لگا ہے۔ ستناجا صاحب بولے، جی ہاں، ان لوگوں نے مجھے معطل کر دیا ہے اور میں آج شام یہاں کا چارج ہینڈ اوور کر دوں گا۔ نئے مینیجر صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ الزام کیا ہے آپ پر؟ اختیارات کا ناجائز فائدہ۔ اس معاملے کی ساری صورت جب ان کے علم میں آئی تو انہوں نے مجھے بینک کے اعتماد کو مجروح کرنے کے جرم میں ایک چارج شیٹ دے دی۔ اور یہ کام غالباً کسی بڑے آدمی کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ورنہ تو میں نے بلا شبہ پولیس کی مدد کی تھی۔ آپ چیک اندر بھیجیں اور رقم یہاں ہی منگوا لیں۔ مینیجر نے وہ چیک چپراسی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ رقم وہیں لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد چپراسی رقم لے کر کیبن میں آ گیا۔ ستناجا صاحب نے خود ہی وہ رقم گنی، مگر اس عرصے میں وہ بہت زیادہ محتاط رہے اور مینیجر کی ہر حرکت پر انہوں نے نگاہ رکھی۔ میرا ہاتھ بھی پستول پر ہی جمع رہا۔ مجھے وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ مینیجر کسی بھی وقت ہمیں پریشان کر سکتا تھا، مگر وہ چپ ہی رہا۔ اس کی ساری اکڑ منہ ختم ہو گئی تھی۔ اس چارج شیٹ نے اس کی نوکری خطرے میں ڈال رکھی تھی۔ وہ ہم سے کوئی آں باں شاں نہ کر سکا۔ رقم گن کر انہوں نے مجھے دے دی اور بولے، مینیجر صاحب آپ نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، ورنہ آج آپ کی یہاں لاش ہی نظر آتی۔ مگر یاد رکھیں میں ستناجا نہیں ہوں، یہ کارڈ جعلی تھا اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی اصل رقم کے ساتھ۔ یہ کہہ کر ستناجا صاحب نے مینیجر کے سر پر ماتھے کے اوپر کھڑے ہاتھ کی ایک ایسی خوفناک ضرب لگائی کہ وہ الٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگا اور پھر وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ کیبن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ ہم دروازہ کھول کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئے اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھے۔ آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے ستناجا صاحب، یہ بہت ضروری تھا۔ سردار صاحب وہ آدمی جو دوسروں کے اعتماد کو مجروح کر دیتا ہے اسی لائق ہے۔ اگر یہ حرکت میرے ساتھ ہوتی تو میں شاید اس روز اسے جان سے مار دیتا۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کے پاس آیا ہوں۔ چلیں اب ہم ڈاکٹر اختر کے گھر چلتے ہیں۔ گاڑی کی رفتار انہوں نے خاصی تیز کر دی تھی۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آدمی جس کو اس قدر بڑا عہدہ ملا ہوا ہے اور جس نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے، دور کہیں ماضی کے کسی حصے میں خود کوئی بہت بڑا مجرم تو نہیں رہ چکا ہے۔ اسے آخر اس مینیجر کو ایسی سزا دینے کا کیا حق حاصل تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس ضرب سے مد مقابل صاف ڈیر بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی صدائے بازگشت بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ محض ایک وہم سا تھا جو میرے دل میں ابھر رہا تھا، مگر میں اس وہم کی کسی بھی جگہ سے تصدیق نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اخبار میں سے ڈاکٹر اختر کا موجودہ پتہ اس نے ازبر کر لیا تھا اور اب ہمارا رخ نواں کوٹ کے گورنمنٹ کوارٹرز کی طرف تھا۔ چند ہی منٹ بعد ہم منزل مقصود پر جا پہنچے۔ ڈاکٹر اختر کو جو سرکاری مکان ملا تھا وہ ایک بہت بڑی عمارت کی دوسری منزل پر تھا اور اس کے گھر کے لوگ ابھی تک اس میں رہائش رکھے ہوئے تھے۔ کم از کم 1 سال تک وہ اس میں رہ سکتے تھے۔ قانون یہی تھا۔ ان سے اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہمیں 4 لاکھ روپیہ ہر حال میں ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ ان کے نام ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اپنے منہ پر رومال رکھ لیں اور خود کو ان پر ظاہر نہ کریں، بات آپ ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر ستناجا صاحب نے دروازے پر دستک دے دی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک نحیف و نزار عورت نمودار ہوئی۔ لگتا تھا وقت نے اس کی کمر ہی دوہری کر دی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی بیٹی بھی تھی اور بہو بھی۔ میں نے منہ پر رومال ڈال رکھا تھا۔ کیا یہ مرحوم
मरहूम अब्दुल गनी साहब का घर है। जी हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ, मरहूम की बेवा। हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है माँ जी। मेरा नाम हाशिम खान है और मैं थाने से आया हूँ। थाने से? अरे तो अंदर आ जाए ना। हटो कुड़ियो, ये थाने से आए हैं, आए भाई जी। ये कहकर वो दरवाजे से अलग हट गईं। घर की हालत ड्यूटी से ही जाहिर थी, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। कोई भी चीज करीने से रखी नजर नहीं आती थी। हम उनकी निशिस्तगाह में पहुंचे तो माहौल की वीरानी का एहसास और ज्यादा बढ़ने लगा। सोफे बेरंग हो रहे थे, कुर्सियों पर धूल जमी थी, गिलाफ मैले हो रहे थे। किसी भी शय में हमें जिंदगी की रौनक नजर नहीं आती थी। यूं लगता था जैसे वो जीना भूल गई हों और अब सिर्फ मौत की आस में जीस्त करती हों। बेवाओं के घर ऐसे ही होते हैं, जब आदमी की उम्मीद ही खत्म हो जाए तो फिर इसके माहौल से वहशत ही वहशत उभरती नजर आती है। उनका भी यही हाल था। माँ जी, हमें ये मालूम नहीं हो सका कि आपके शोहर और बेटे के कातिल कौन है, मगर एक खबर ऐसी है जो हम सब के लिए बड़ी हौसला अफजा है और हम वही आपको सुनाने आए हैं। मुझे पता है कि हमारी पुलिस क्या कर सकती है। अब कोई खबर मेरे लिए उम्मीद अफजा नहीं है, कोई भी नहीं। हमारी बदनसीबी अब कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, ये कब्र तक हमारा साथ देगी। ताई ने दुपट्टे के पल्लू में अपने आंसू सुमोते हुए कहा, वो शायद बहुत ज्यादा बीमार रही थी, सांस इसका धूकनी की तरह चलता था। यही हाल उसकी बहू और बेटी का था, वो भी सूख कर कांटा हो रही थी। ऐसा न कहें माँ जी, हमें दरअसल नामालूम कातिलों की तरफ से कसास की रकम मिली है और वो चाहते हैं कि हम ये आप तक पहुँचा दें। 2 लाख रुपया भेजा है उन्होंने। वो कुछ भोंचका सी रह गईं, अपने कानों पर इन्हें इतबार नहीं आया। बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हैं कौन? आखिर पुलिस इन्हें पकड़ती क्यों नहीं? वो खुद सामने नहीं आए। किसी जरिए से इन्होंने ये रकम भेजी है और फोन पर पैगाम दिया है कि ये रकम हम आप तक पहुंचा दें। अगर आप इन्हें वो खून माफ कर दें तो ये कसास वो आपको देने पर राजी हैं। मैं तो बेवा हो ही चुकी हूँ, मेरी बहू का भी सुहाग उजड़ चुका है। पुलिस उनको नहीं ढूंढ सकी तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? ले देकर अब ये रकम ही रह गई है। अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। कितनी रकम बताई है आपने? 2 लाख, मैंने जुबान दबाकर कहा। मैं बहू से मशवरा कर लूं, फिर आपको बताती हूँ। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। आप रकम को इतना कम क्यों बता रहे हैं? सतनाजा साहब ने दबे लहजे में कहा। मैं इनका इम्तिहान ले रहा हूँ, वैसे इनको 4 लाख ही दे दूंगा, आप फिक्र न करें। माई जल्दी ही वापस आ गई, बोली, ठीक है भाई जी, हमें मंजूर है। वो आज खुद ये रकम दे रहे हैं तो मैं भी समझती हूँ कि उनकी गर्दन कटवाकर मुझे क्या मिल जाएगा। इनकी मौत आई थी, सो वो मर गए, आप रकम दे दें। 2 लाख रुपए हैं ये, मगर सिर्फ एक आदमी के। दूसरे के लिए भी इन्होंने 2 लाख ही दिए हैं, ये रख लें और हमें बकायदा 4 लाख की रसीद दे दें, जिसमें आप लिख दें कि ये रकम हमने बतौरे कसास वसूल कर ली है। रसीद आप खुद ही लिख लें, मैं दस्तखत कर दूंगी। मैंने 4 लाख रुपए उनके सामने डाल दिए। बुढ़िया के हाथों में जान आ गई थी, लगता था इसके दिल दर्द दूर हो गए हैं। रकम को बड़ी बेताबी से उसने अपने दुपट्टे में डाला और दूसरे कमरे में जा घुसी। कोई 10 मिनट में हमने एक रसीद तैयार कर ली। जब हमने उसे बुलवाया तो अंदर आकर ताई ने इस रसीद पर फौरन ही दस्तखत कर दिए। इसका रंग बदल रहा था, चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। दरअसल आदमी को कोई नहीं रोता है, इस मफाद को रोता है जो उसकी मौत की वजह से इसे हासिल नहीं रहता है। कुछ ऐसी ही हालत इस बेवा की थी। कहाँ तो इससे हिला नहीं जाता था, मगर कहाँ ये हालत हो गई कि वो बड़े हौसले से हमें बड़े दरवाजे तक छोड़ने भी आई। वो बार बार हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी कि हमने इन पर इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी थी। हालांकि पुलिस के बारे में इसके ख्यालात निहायत ही खराब थे। देखे माँ जी, रसीद पर आप दस्तखत कर चुकी हैं, कसास आपने वसूल कर लिया है, मगर शर्त ये है कि आप इस रकम की किसी से जिक्र नहीं करेंगी, वरना लोग आपको बुरा भला कहेंगे आपने बंदे बेच दिए। मैं क्यों जिक्र करूंगी? मेरी मत मारी गई है। मैं कल ही ये मकान छोड़ दूंगी और
کوئی دوسرا مکان خرید لوں گی، یہ رقم ہمارا بہت ساتھ دے گی۔ ہاں بس یہی بہتر ہے، اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ہم اسی وقت وہاں سے نکل کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ ستناجا صاحب بہت خوش تھے، اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی، مگر انہیں یہ خوشی تھی کہ وہ ضائع نہیں ہوئی، کام آ گئی ہے۔ ایک اجڑے ویران گھر کو پھر سے بسانے کے لیے وہ رقم ڈھیر سارا کام کر سکتی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا ہے سردار صاحب، رقم کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل چیز ان عورتوں کی بحالی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا ہاتھ رقم دیتے وقت لرز نہیں رہا تھا، آپ نے قیمت ہی ان کی یہی لگائی، ورنہ میں 10 لاکھ بھی انہیں دے سکتا تھا۔ نہیں، یہ بہت کافی ہے، بڑھیا اس سے 100 کام لے سکتی ہے۔ چلیں اب گھر چلتے ہیں، میں فون پر کسی دلال سے بات کروں گا تاکہ آپ کے لیے وہ کوئی مکان ڈھونڈ دے۔ ہاں چلیں، اب تو میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک 4 دیواری میری بھی ہونی چاہیے، مگر اس سے فائدہ آپ جب ہی اٹھا سکتے ہیں جب ہم غلام جیلانی کو کسی پولیس مقابلے میں ختم کر دیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جناب، بہرحال میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی دیکھیں۔ ہاں سوچنا پڑے گا، ورنہ جیتے جی تو آپ اس شہر میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کی تصویر ہر تھانے سے اتر جانی چاہیے کہ غلام جیلانی نامانند۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ تائی مجھے بالکل پہچان نہیں پائی تھی، اس کی بہو تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، مگر اس کی بیٹی تو میرے لیے اجنبی نہیں تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ادھر دھیان نہ دے سکا کہ ان کے باپ اور بھائی کا قاتل تو ان کے سامنے بیٹھا ہے اور وہی ان سے قصاص کی بات بھی کر رہا ہے۔ تقدیر کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ جس گھرانے نے ہمیں دتکار دیا تھا، اس کے اپنے افراد اب اس حال میں تھے کہ زمین انہیں جگہ نہیں دیتی تھی، ورنہ وہ اس میں سما جاتے۔ وہ لوگ جو بیٹے کے لیے دلہن کے ساتھ اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرتے تھے، ایسے نیچے گر گئے تھے کہ ان کا 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کے چہروں پر نحوست برس رہی تھی، یہی وہ عورت تھی جس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ عبدالغنی کو اس نے ایسا پارا کھلا دیا تھا کہ وہ ہم سے بات کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ لاکھ روپیہ دو گے تو آسیہ کی ڈولی اٹھے گی، اور اب یہ حال ہو گیا تھا کہ انہیں قصاص میں 4 لاکھ روپیہ دے رہا تھا۔ ستناجا صاحب گھر نہیں گئے، بلکہ وہ گلبرگ کے ایک دلال کے پاس جا پہنچے۔ اس کا نام نگران احمد تھا اور وہ ستناجا صاحب کو پہلے سے جانتا تھا۔ ہمیں بڑے اتفاق سے ملا تو ستناجا صاحب نے اس سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، نگران صاحب یہ سردار کریم نواز ہیں، میرے دوست، اور انہیں کوٹھی کی ضرورت ہے، ادھر گلبرگ میں کوئی ہو تو دکھا دیں۔ کوٹھیاں بہت ہیں جناب، آپ تشریف رکھیں، ہم بیٹھے کس لیے ہیں، آخر یہ سودا آج ہی مکمل ہونا چاہیے۔ کوٹھی نئی ہو، عمدہ ہو، آگے پیچھے باغ ہونا چاہیے، کمرے اس میں 5 ہونے چاہیے، ڈرائنگ ڈائننگ الگ، روپے کی آپ فکر نہ کریں، یعنی یہ سودا آج ہی ہونا چاہیے، مگر کتنے روپے آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ اس نے ہمارے سامنے عمدہ قسم کے سگریٹ رکھتے ہوئے کہا، اوے جا یار، ان کے لیے چائے تو لے آ بھائی۔ پھیرو، اس نے دکان کے برآمدے میں دروازے کے پاس بیٹھے آدمی سے کہا۔ وہ اس کا ذاتی ملازم تھا، بڈھا آدمی تھا، لمبا سا لنڈے کا کوٹ پہن کر اسٹول پر بیٹھا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر دوسری طرف نکل گیا۔ تو یہ بھائی پھیرو ہے، اچھا نام رکھا ہے آپ نے اس کا۔ نگران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جائیداد نقص سے پاک ہونی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ روپے آپ کتنے خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کوئی 3 لاکھ، ہم 4-5 پر بھی بات کر لیں گے۔ میں نے براہ راست اس کو جواب دیا، ہاں مگر جتنی بھی رعایت ہو سکے اچھا ہے۔ نگران احمد نے ہمیں 6-7 کوٹھیوں کے بارے میں بتایا، وہ سب گلبرگ میں ہی تھیں، ان کے نقشے بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اچانک میری نظر ایک نقشے سے الجھنے لگی، مجھے محسوس یہ ہوا جیسے اس نمبر کا ذکر میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ اس کا نقشہ وہی تھا، بالکل وہی، اس کے لان، اس کی عمارت، اس کا محلے بکو، سب کا سب میرا دیکھا ہوا تھا، مگر نام اس کا کوئی نہیں تھا۔ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کا مالک ایک ڈاکٹر ہے، مگر آج کل وہ یہاں نہیں رہتا ہے، امریکہ چلا گیا ہے اور وہ اسے بیچ رہا ہے۔ کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ اس کا نام ڈاکٹر عالیہ ہے، کوٹھی اسی کی ہے، اس کے خامد کا نام ڈاکٹر دومن ہے، وہ کچھ ہی دن پہلے امریکہ چلے گئے ہیں اور اب وہ وہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر عالیہ اور ڈاکٹر دومن، میرا جگر پھر تپنے لگا، یوں لگا جیسے نگران احمد نے میرے سینے میں بالا دے مارا ہو، مگر پھر بھی میں نے توقف کیا، خود کو بہت سنبھالا۔ ستناجا صاحب میری اس کیفیت کو سمجھ گئے،
खैर आप इसकी कीमत बताएं। वो इस कोठी के 10 लाख मांग रहे हैं, मगर मैं 7 पर सौदा करवा सकता हूँ। मुझे उनका पता बता सकते हैं आप? हाँ, मुख्तारनामा वो डॉक्टर तस्कीन सरहदी के नाम लिखवा गए हैं। इनका एक बहुत बड़ा क्लिनिक है, शफाबार क्लिनिक। उसे दरअसल 3 आदमियों ने मिलकर खरीदा है। शफाबार क्लिनिक आप सुन रहे हैं ना सतनाजा साहब? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बल्कि समझ भी रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर तस्कीन ही अब इस जायदाद को बेच सकते हैं। बिल्कुल, अभी दोपहर को ही उनका फोन आया था। डॉक्टर आलिया ने इन्हें वाशिंगटन से फोन किया है कि वो इस कोठी को जिस कदर जल्दी हो सके बेच दें। बहुत अमीर लोग हैं, वो अपना सारा सरमाया अमेरिका ले जा रहे हैं। बस आप मुझे ये कोठी दिलवा दें। निगरान साहब, बात हो गई, समझे, मैं इसे खरीद लूंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तो फिर 10 लाख मंजूर हैं आपको? आप तो 7 लाख कह रहे थे। मैं कोशिश करूंगा, कोठी बहुत ही उम्दा है, आप देख लें। चलकर इसकी चाबी नौकर के पास रहती है। मैं बहरहाल कोशिश करूंगा कि 7 लाख में बंदोबस्त हो जाए। क्या नाम है इस नौकर का? हैदर। दरअसल वो डॉक्टर साहब का बहुत पुराना मुलाजम है। कोठी की देखभाल वही करता है, बाद में वो किसी और जगह मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, आप हमें वो कोठी दिखा दें निगरान साहब, और अभी चले, हम ये सौदा कर ही लेना चाहते हैं। इतने में भाई फेरू चाय लेकर अंदर आ गया, मगर हम इसी वक्त वहाँ से उठ गए। चाय रहने दें, फिर कभी पी लेंगे। उठे सतनाजा साहब, मैंने मकान से बाहर निकलते हुए कहा। हाँ ठीक है, आए निगरान साहब, कोठी हम अभी देख लेना चाहते हैं। कुछ ही देर बाद हम कार में बैठे डॉक्टर आलिया की कोठी की तरफ जा रहे थे। वही कोठी जिसने पहली ही रात मुझे जिंदगी के बाला और बुलंद पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। माजी की अनगिनत तलख यादें मेरे जहन में उभरने लगी। वो कैसी रात थी परवरदिगार के, इसमें पहली बार मेरी तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं मुकम्मल तौर पर इस फाहिशा के चुंगल में जा फंसा था। और अब ये कैसा दिन आया है कि मैं इसी कोठी को खरीदने के लिए वहां जा रहा हूं, जिसके दरवाजे पर हैदर बैठा होगा। वो मेरी सूरत देखते ही चौंक उठेगा। शायद वो किसी तरह आलिया को बता दे कि कोठी का खरीदार कौन है, किसने निगरान अहमद से बात कर ली है। इस पर तो मौत वारद हो जाएगी। अब तो इसे मेरी सूरत से खौफ आने लगा है। हमने इसके साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया था। अभी कल ही की बात है कि हम इससे शफा बार में मिल चुके थे और अब फिर उसकी तरफ जा रहा था। मेरा ख्याल ये था कि वो आलिया की कोठी हमारे हाथ बेचना पसंद नहीं करेगी। इसे ये कहाँ मंजूर होगा कि इसका खरीदार वो आदमी बने जो किसी रात वहाँ चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था और अब वो चोरी के माल से इसे खरीदने के काबिल हो चुका था। एक तेजदार पूलक आलिया भी मेरे लिए साथ साथ लिए फिरती थी। इसे जब मालूम होगा कि मैं वो कोठी खरीदना चाहता हूँ तो वो इस सौदे ही से मुनकर हो जाएगी। लाजमन था कि मैं सूरत हाल को इस हद तक खराब न होने दूं। अभी हम रास्ते ही में थे कि मैंने दबी जुबान में सतनाजा साहब से कहा कि मेरा ख्याल है आप ही कोठी देखाएं, मुझे यहाँ एक जरूरी काम है। इधर इस होटल के पास मुझे उतार दें, मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। वो मुलाजम मुझे जानता है। वो मेरे साथ अगली नशिस्त पर स्टीयरिंग हाथ में लिए बैठे थे। मेरी तरफ झुककर बोले, आपके सर में दर्द है तो सर लपेट लें, ये तौलिया सर पर रख लें। अभी हम वापस आकर किसी डॉक्टर के पास चलेंगे, आपका वहाँ जाना बहुत जरूरी है सरदार साहब। ये कहकर इन्होंने डैशबोर्ड से निकालकर एक तौलिया मुझे दे दिया। वो इस बात पर मुसर थे कि मैं एक नजर वो कोठी जरूर देख लूं। वो तौलिया मैंने अच्छी तरह सर पर लपेट लिया, यूं कि अब मेरा मुंह भी इसमें से पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। जब हम कोठी के दरवाजे पर पहुंचे तो मुझे वो चीता याद आ गया। बहुत ही हौलनाक लम्हा था वो मेरी जिंदगी का, और मुझे नहीं मालूम था कि इसके दांत पहले ही निकाले जा चुके हैं। आलिया ने इसे मुझ पर छोड़ दिया था। इसे यकीन था कि मैं इसकी दहशत से परेशान होकर भाग जाऊंगा, मगर ऐसा ना हो सका और वो पहले मरहले में बिल्कुल ही बेबस हो गई। घंटी की आवाज सुनकर हैदर ने दरवाजा खोल दिया था। निगरान अहमद से वो अच्छी तरह वाकिफ था। बोला, कहिए कैसे आए हैं आप? कोई खरीदार हैं ये? हाँ, ये सरदार करीम नवाज साहब हैं और ये सतनाजा साहब कोठी देखना चाहते हैं। बेगम साहिबा तो वाशिंगटन जा पहुंची हैं। जी हाँ, वो तो शायद अब वहीं रहने का इरादा रखती हैं। आए जनाब। हैदर वाकई मोटा हो चुका था। सारा दिन बेकार बैठा ईंटता रहता
تھا، رہنے کے لیے اتنی عمدہ کوٹھی ملی ہوئی تھی، اسے وہ بلا ترو تازہ کیوں نظر نہ آتا؟ تولیے نے میرا برم رکھ لیا تھا، وہ مجھے قطن پہچان نہ سکا۔ روز ملنے والا آدمی ہو تو اسے پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے، مگر لباس کے روب داب اور سرداری کے لفظوں نے اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ہمیں عمارت کی طرف لے گیا اور ایک ایک کمرہ کھول کر دکھانے لگا۔ میں نے اس کا حجرہ بھی دیکھا، وہ ابھی تک وہیں رہائش رکھتا تھا۔ کوٹھی میں سے ضروری سامان نکالا جا چکا تھا، اب وہاں وہ سیف موجود نہیں تھا جس نے مجھے برباد کر دیا تھا، مگر فریج، گیزر اور اس قسم کی دوسری چیزیں وہاں اب تک موجود تھیں۔ ہم تمام حصوں کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہاں سے چپ چاپ واپس چلے آئے۔ نگران احمد کی تقریر مسلسل جاری تھی، وہ ہمیں اس عمارت کے فوائد بتا رہا تھا۔ ایک رٹا رٹایا اس کا سبق تھا جو وہ بڑی روانی سے دہراتا تھا۔ جب ہم کار میں بیٹھ کر واپس ہوئے تو میں نے کہا، ٹھیک ہے نگران صاحب، اگر 7 لاکھ روپے انہیں منظور ہوں تو ہم سے بات کر لیں، ہم تیار ہیں۔ جی میں کوشش کروں گا، مجھے اپنا فون نمبر بتا دیں، آج ہی شام میری ڈاکٹر تسکین سے ملاقات ہوگی۔ ستناجہ صاحب نے اپنا فون نمبر اسے بتا دیا اور پھر ہم اس کو دکان کے سامنے اتار کر ستناجہ صاحب کی کوٹھی کی طرف چل دیے۔ بھوک نے ہم دونوں کو پریشان کر رکھا تھا اور میرا خیال ہے کہ ستناجہ صاحب اس معاملے میں کسی قسم کی تاخیر برداشت کرنے کے عادی نہیں تھے۔ گھر پہنچتے انہوں نے افراتفری مچا دی اور ملازم کو یہ لا اور وہ لا کے علام و مصائب میں ڈال کر پریشان کر دیا۔ وہ بیچارہ چند ہی منٹوں میں دوڑ دوڑ کر پاگل ہو گیا۔ اس عرصے میں انہوں نے منہ ہاتھ دھو لیا، اب وہ زیادہ تازہ دم نظر آنے لگے تھے۔ ساری چیزیں میز پر دھر دی گئی تھیں تو پھر انہیں چین آیا اور مجھے سامنے بٹھا کر انہوں نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اچانک انہیں کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے فون سامنے رکھ لیا اور گارد کے لوگوں سے ملا کر بولے، اوے گل خان، کیا ہوا اس مستان شاہ کا؟ وہ تو جی میں نے تھانے کے حوالے کر دیا ہے، آپ کہہ گئے تھے نا۔ فون پر دوسری طرف کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اچھا، کیا وہ چیخا تو نہیں؟ جی نہیں، بس چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بس ٹھیک ہے، وارسی صاحب کا قتل بھی اسی پر ڈال دو، میں تھانے دار سے خود بات کروں گا، ویسے میں نے اسے صبح ہی سمجھا دیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے جناب، وہ ہمارے بہت کام آ سکتا تھا۔ نہیں سردار صاحب، اسے روکنا اچھا نہیں تھا، اسے خاص پارٹی کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اس سے بڑی باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، مگر وہ ہمارے ہاتھ میں رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔ کھائیں جی، کھانا کھائیں، وہ خود بھگت لے گا۔ سالہ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ کوٹھی آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، مگر وہ عالیہ کی کوٹھی ہے، اس کا پتہ بھی کر لیں گے اور اسے اب میں خود کسی بہانے یہاں بلواؤں گا، کوئی چکر چلانا پڑے گا۔ سنا ہے وہ بہت ہی امیر کبیر عورت ہے۔ جی ہاں، بہت روپیہ کمایا ہے اس نے، میرے گردے کے بھی کم از کم 10 لاکھ وصول کیے ہوں گے۔ اس سارے معاملے کا مجھے صحیح علم نہیں تھا، اب آپ ملے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت دلیل لوگ ہیں اور اب امریکہ میں جا بیٹھے ہیں، انہیں تو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر کوئی کچھ کرے تو صحیح، اگر وہ یہاں رہ جاتی تو میں خود اس سے نمٹ لیتا، وہ میری وجہ سے ہی یہاں سے بھاگی ہے۔ خیر دیکھ لیں گے ہم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کا اجلاس جو پشاور میں ہوگا، کیا وہ محفوظ رہے گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس معاملے میں مستان شاہ ہی بتا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اب وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، ان کا راز فاش ہو چکا ہے۔ آپ کی سوچ درست نہیں ہے، وہ اب بھی وہی کام کریں گے، مگر ذرا بچ بچا کر۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سعید الدین پر لاہور میں سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ علی نواز کناری کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور وقار الہی کو بھی۔ چلو اتنا تو ہوا، دیکھیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مگر میرے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کا نام میں پولیس کی فہرست سے ضرور کٹوا دوں گا، آپ بے فکر رہیں، 2 آدمی ہی ضائع کرنا ہوں گے نا، ایسے بہت سے مل جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ کوٹھی کا قبضہ لینے کی کوشش کریں، یہ کام تو مکمل ہو جائے گا، مگر میں اس حیدر کے سامنے نہیں جاؤں گا، وہ سالہ شور مچا
دے گا۔ میرا خیال ہے اس کو میں آج ہی گرفتار کروا دیتا ہوں۔ کون سا مشکل کام ہے؟ افیونی تو مجھے وہ لگتا ہی ہے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھی آپ نے؟ آپ کا مشاہدہ کمال کا ہے جناب، وہ واقعی افیون کھاتا ہے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں اسے آج ہی 5-10 دن کے لیے حوالات بھیج دیتا ہوں، پھر آپ سودا طے کر لیں۔ بس یہ ٹھیک ہے، اب میں سارا معاملہ خود سنبھال لوں گا۔ آپ اب آرام کریں، یہ کمرہ آپ کے اور صرف آپ کے لیے ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو میرے ملازم سے کہہ دیں اور مجھے اجازت دیں، مجھے بڑے کام کرنے ہیں ابھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا اور میری ضرورت کی ساری چیزیں وہاں رکھوا دیں۔ 5ویں دن تک میں نے نگران احمد کے ذریعے ڈاکٹر تسکین کو 7 لاکھ روپیہ دے دیا۔ حیدر کو ان لوگوں نے اسی شام کوٹھی سے گرفتار کر کے حوالات بھیج دیا تھا، اس لیے مجھے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا۔ رجسٹری میں نے سردار کریم نواز کے نام سے لکھوائی۔ کوٹھی میں فون جوں کا توں رہنے دیا گیا۔ کچھ پلنگ، صوفے، کرسیاں، قالین اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزیں ڈاکٹر تسکین نے وہیں رہنے دیں، اس کے پاس ان کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ اس عرصے میں ستناجہ صاحب بہت مصروف رہے۔ میری ضرورت کے لیے انہوں نے ایک جیپ مجھے دے دی تھی، وہ میں اپنے استعمال میں لاتا رہا۔ کوٹھی کا قبضہ جب مجھے مل گیا تو میں ستناجہ صاحب سے رخصت لے کر چھٹے روز صبح نئی کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ حیدر وہاں آ ٹپکا۔ وہ کوٹھی کے بڑے ہوئے گیٹ میں سے اندر آ گیا، مگر جب اس نے برآمدے کے اندر بڑے دروازے پر مجھے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی جلانی؟ اوئے تو حوالات سے کیسے باہر آ گیا؟ جیل نہیں بھیجا انہوں نے تجھے؟ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کوٹھی میں نے خریدی ہے بچے، تو نے دیکھا نہیں تھا؟ مجھے نگران احمد کے ساتھ میں ہی یہ کوٹھی دیکھنے آیا تھا۔ اچھا، مگر نہیں بھائی، میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تولیہ تم نے جان بوجھ کر سر پر لپیٹ رکھا تھا، ہاں، اور تو دھوکہ کھا گیا ہے نا، یہی بات؟ مگر یاد رکھ، میں یہ کوٹھی خرید چکا ہوں، اب تیرا یہاں کوئی حق نہیں ہے، پر میرا سامان، میری چیزیں تو مجھے دے دو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، تمہارا کمرہ ابھی تک میں نے نہیں کھولا ہے، پر تو یہاں آ کیسے گیا؟ تجھے تو پولیس والے پکڑ کر لے گئے تھے۔ ڈاکٹر تسکین نے میری ضمانت دی ہے، اب شاید مقدمہ چلے، مگر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے چھڑا ہی لیا ہے۔ کیا الزام تھا تجھ پر؟ وہ کہتے تھے کہ میں افیون اور ہیروئن بیچتا ہوں، حالانکہ میں افیون صرف کھاتا ہوں۔ میرے اپنے اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس مصیبت پر، کوئی ہیروئن نکلی ہوگی نا تیرے کمرے سے؟ یہ تو ان کا حربہ ہے، کسی کے کمرے میں بھی ایسی چیز ڈال کر اسے پکڑ سکتے ہیں، مگر میں نے ایسا جرم نہیں کیا۔ اچھا دیکھ، تیری ملازمت کا اب کیا ہوگا؟ میں ڈاکٹر تسکین کے پاس چلا جاؤں گا۔ تجھے حیرت نہیں ہوئی کہ یہ کوٹھی میں نے کیسے خرید لی؟ حیرت تو ہے، مگر کیا کر سکتا ہوں میں؟ تم عالیہ کو خبر نہیں دو گے؟ اب میں اسے خبر دے بھی دوں تو کیا ہوگا؟ سودا ہو چکا ہے، قبضہ دیا جا چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی تو واقعی بہت سمجھدار ہے حیدر، کیا یہ ممکن نہیں کہ تو ادھر ہی رہ جائے؟ میں تجھے اپنے ہاں ملازمت دیتا ہوں۔ میں کیا کروں گا یہاں؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو میرے لیے کھانا پکائے گا، اس گھر کو صاف ستھرا رکھے گا، تجھے میں 400 روپے دے دیا کروں گا۔ 400؟ سچ کہہ رہے ہو تم؟ ہاں بھائی، وہاں سے کیا لیتے تھے تم؟ وہ مجھے 200 روپے دیتی تھیں ڈاکٹر عالیہ، تو پھر کیا خیال ہے؟ 400 تو بہرحال بہت اچھے ہیں، اور روٹی پانی کپڑا لتا الگ۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ تو پھر سمجھ کے تیرے دن پھر گئے، آج سے تو ہمارا نوکر اور ہم تیرے مالک۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہنس دیا، بولا، میں ٹھیک سن رہا ہوں نا؟ ہاں یار، تو ٹھیک ہی سن رہا ہے، تیرے لیے میں شیر بھر افیون بھی لا رکھوں گا، مزے کرے گا تو، ایک دم عیش ہو جائیں گے تیرے۔ بس ٹھیک ہے، میں تمہیں کیا کہا کروں گا، میرا نام سردار کریم نواز ہے جلانی، تو یوں ہی لوگ کہہ دیا کرتے تھے مجھے، ورنہ میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں۔ حیدر، تو ہماری جاگیر دیکھے تو حیران رہ جائے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، مجھے منظور ہے۔ جب یہ کوٹھی بنی تھی میں جب سے اس میں رہ رہا ہوں، یہاں سے اپنا سامان اٹھاتے مجھے بہت دکھ ہوتا۔ عجیب بات ہے، مالک اسے چھوڑ کر کہیں اور جا بسے، مگر خدا نے میری لاج رکھ لی۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا پہنچا اور مجھے اس دروازے میں دیکھ کر بولا، اللہ کی شان ہے سردار صاحب، کبھی
آپ اس دروازے میں چور کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے؟ ہاں، اور اپنا گردہ کٹوا کر باہر نکلا تھا۔ عجیب دن تھے وہ بھی، مگر دیکھ حیدر، تجھے قسم کھانی ہوگی کہ تو میرے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تجھے معلوم ہے میں کیسا آدمی ہوں، اب جیسی قسم کہیں میں کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے تو ڈاکٹر عالیہ اور دمن کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، حالانکہ ان کے جرم کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر میں آپ کے بارے میں کسی سے کیا کہہ سکوں گا؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔